بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دورہ اصول حدیث شریف کی ایک اور مجلس میں حاضر ہیں۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے ہم نے سند، اسناد، متن، حدیث متصل اور حدیث منقطع کے بارے میں سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حدیث معلق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ معلق کس کو کہتے ہیں۔ علق یعلق تعلیقا باب افعال سے اس کا مفعول ہے معلق۔ معلق کس کو کہتے ہیں؟ متن میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں والسقوط اما ان یکون من اول السند ویسمى معلقا وهذا الاسقاط تعلیقا، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو سند کے اندر سقوط ہوا ہے، سند کے اندر کوئی سقوط نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری سند موجود ہے محدث سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو اس کو متصل کہتے ہیں۔ یہ کل ہم نے پڑھ لیا۔ اگر اس میں کہیں کوئی سقوط واقع ہوا ہے، کوئی راوی کا نام اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو اس کو انقطاع کہتے ہیں، اور ایسی حدیث کو حدیث منقطع کہتے ہیں۔ یہ کل ہم نے سن لیا تھا۔ اب آئیے، جو انقطاع واقع ہوتا ہے اس کی چند قسمیں بن جا رہی ہیں، یعنی وہ انقطاع کہاں پر ہوا ہے، وہ انقطاع جو ہوا ہے، جو راوی کے نام محذوف ہو چکے ہیں، وہ کس طور پر کہاں کیسے محفوظ ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے ان کے اصطلاحات بن رہے ہیں۔ تو پہلی اصطلاح یہاں پر ہے المعلق۔ تو معلق کس کو کہتے ہیں؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو راوی ساقط ہوا ہے، یہ راوی کا ساقط ہونا یا تو سند کے شروع میں ہوتا ہے، راوی کا ساقط ہونا یا تو اول سند میں ہوتا ہے۔ اول سند کا مطلب کیا؟ سند کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محدث اپنے شیخ سے جب حدیث کی روایت کر رہا ہے تو وہ محدث کا جو شیخ ہے وہ اول سند ہے، وہاں سے سند شروع ہوتی ہے اور صحابی کے نام پر سند ختم ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث شریف کی روایت کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث شریف کی روایت کر رہے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں، جب امام بخاری یہ کہیں گے کہ حدثنا فلان، مجھے یا ہم کو جو ہے ہمارے شیخ فلاں نے حدیث بیان کی ہے، تو جب وہ فلاں کا نام آئے گا، امام بخاری کے شیخ کا نام آئے گا، تو وہ سند کا پہلا حصہ ہے، اول سند ہے، اور سند کا آخری حصہ صحابی کا نام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر شروع سند میں اگر نام ساقط ہو جائے، یعنی جو محدث و حدیث بیان کر رہا ہے خود اس کے اپنے شیخ کا نام محذوف ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، ایسی حدیث کو حدیث معلق کہتے ہیں۔ وَهَذَا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيقًا، اور یہ اسقاط کو تعلیق کہتے ہیں، یعنی محدث کا اپنے شیخ کے نام کو حذف کر دینا، اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ اب یہاں ضروری نہیں کہ وہ شیخ ہی کے نام کو معلق کر دے یا شیخ ہی کے نام کو حذف کر دے، بلکہ اول سند سے ایک یا دو یا تین یا چار، ایک سے زائد کتنے بھی نام محذوف ہو سکتے ہیں، اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ یا پوری کی پوری سند بھی محذوف ہو جا سکتی ہے، اور محدث جو ہے براہ راست قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، تو پوری سند ہی وہاں پر محذوف ہو گئی ہے، تو ایسے حدیث کو تعلیق کہتے ہیں، ایسا کرنے کو تعلیق کہتے ہیں، اور اس حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ والساقط قد يكون واحدا وقد يكون اکثر، وہ جو ساقط ہو گیا ہے نام راوی کا، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، اکثر کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ وقد يحذف السند، اور کبھی مکمل سند ہی محذوف ہو جا سکتی ہے، کما ہوا عادت المصنفین، جیسے کہ مصنفین کی عادت رہی ہے۔ محدثین کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر اپنی کتابوں میں اپنی مکمل سند کو بیان کر کے پھر حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن جو مصنفین ہوتے ہیں، جو کسی کتاب کی تصنیف کر رہے ہیں، کسی خاص ٹاپک پر کتاب لکھ رہے ہیں، تو جتنے بھی احادیث اس کتاب میں آئیں گے، ہر حدیث کی سند ذکر نہیں کریں گے، بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے۔ تو لہٰذا یہ عادت ہے مصنفین کی کہ پوری کی پوری سند کو محذوف کر دیتے ہیں، تو یہ محذوف کر کے یہ کہتے ہیں یقولون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سند محذوف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق کہتے ہیں۔ ایسا کرنے کو، پوری سند محذوف کر دیں، یا سند میں سے اول سند میں سے ایک یا ایک سے زائد ناموں کو محذوف کر دیں، اور براہ راست محدث اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہو تو اس کو تعلیق کہتے ہیں، اور ایسی حدیث کو حدیث معلق کہتے ہیں۔
اب یہاں پر آگے شیخ فرماتے ہیں تعلیقات بخاری کے حوالے سے. تعلیقات بخاری کیا ہے، تھوڑا سا وہ جاننے کی کوشش کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ آپ اپنے صحیح بخاری کے اندر کوئی باب اگر باندھتے ہیں، مثلا نماز کا باب باندھے، آپ وضو کا باب آپ باندھے، یا اذان کا باب آپ باندھے، یا زکوٰۃ کا، روزے کا اگر آپ باب باندھے، تو باب کا اوپر ایک نام آتا نا. جیسے کہ علم کا باب ہے تو باب العلم ہے، نماز کا باب ہے تو باب الصلاۃ ہے یا کتاب الصلاۃ ہے. تو جو کتاب ہے یا باب ہے اس کے ہیڈنگ آنے کے فوراً بعد حدیث شروع نہیں کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ اس باب سے متعلق قرآن مجید کی کوئی آیت لاتے یا احادیث مبارکہ کے چند ٹکڑے اس کے اندر لاتے ہیں، وہ بغیر سند کی حدیث ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابواب کے شروع میں، ان کو تراجم بخاری کہتے ہیں، تراجم الابواب بھی کہتے ہیں، وہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو آگے احادیث ذکر کرنے والے ہیں اس سے پہلے وہ چند احادیث کے ٹکڑے لاتے ہیں یا کسی اللہ والوں کے اقوال وہاں پر لاتے ہیں. تو وہ جو احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب کے شروع میں، کتاب کے شروع میں بغیر سند کے ذکر کرتے ہیں، اس کو تعلیقات بخاری کا، چونکہ سند نہیں ہے تو وہ حدیث معلق ہے اور اس کو تعلیقات بخاری کہتے ہیں. تو تعلیقات بخاری کا کیا حکم ہے؟ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ کوئی حدیث بیان کرے تو وہ تو ہمارے پاس مقبول ہے، کیونکہ وہ صحیح حدیث ہے اور سند کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ جو تراجم الابواب کے اندر کسی بھی چیپٹر سے پہلے، حدیث شروع کرنے سے پہلے وہ چند حدیث کے ٹکڑے جو لاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ وہ تعلیقات کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی صحیح حدیث کا درجہ رکھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں وَالتَّعْلِيقَاتُ كَثِيرَةٌ فِي تَرَاجِمِ صحیح البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح ہے اس کے اندر، اس کے تراجم کے اندر کئی تعلیقات موجود ہیں. تراجم کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ کسی بھی باب کے بعد جو ہے، باب کے بعد حدیث شروع کرنے سے پہلے وہ حدیث شریف کے چند اجزاء، چند ٹکڑے لاتے ہیں، اس کو تراجم الابواب کہتے ہیں یا تراجم صحیح بخاری کہتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بکثرت اپنے تراجم کے اندر، اپنے ابواب میں حدیث شروع کرنے سے پہلے تعلیقات ذکر کرتے ہیں، یعنی کئی احادیث کے جزئیات اور کئی احادیث کے ٹکڑے بغیر سند کے ذکر کرتے ہیں. وَلَهَا حُكْمُ الْاِتِّصَال. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان تعلیقات کے حوالے سے شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیقات ہیں، اگرچہ کہ ان کی سند مذکور نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ حدیث معلق ہے، لیکن وَلَهَا حُكْمُ الْاِتِّصَال، لیکن ان احادیث کا درجہ حدیث متصل کی طرح ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ لِأَنَّهُ التزم فی هذا الکتاب اللہ یأتی الا بالصحیح. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ پر یہ لازم کر لیا تھا، یہ ضروری کر لیا تھا کہ وہ اس صحیح بخاری کے اندر صرف صحیح احادیث کو ہی لائیں گے، متصل احادیث کو ہی لائیں گے. یہ انہوں نے اپنے لیے لازم کر لیا تھا. لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تراجم الابواب کے اندر کئی تعلیقات جو بغیر سند کے حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے پاس اس کی سند ہوتی ہے اور ان تعلیقات کا درجہ بھی صحیح حدیث کے برابر ہوتا ہے. وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِدِهِ. ہاں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ کوئی حدیث بیان کریں، اس حدیث کے درجے کے برابر امام بخاری کی تعلیقات کا درجہ نہیں ہوتا. امام بخاری کوئی حدیث اپنی سند سے بیان کرے تو وہ پہلے درجے کی حدیث ہوگی، اور امام بخاری کے جو تعلیقات ہے وہ ان کی سند کے ساتھ بیان کی ہوئی حدیث کے برابر کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ دوسرے نمبر کا درجہ رکھتی ہے. الا ما ذکر منہا مسندن فی موضع آخر من کتابہ. ہاں، یہ ہے کہ کوئی تعلیق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہے کہ کہیں کتاب میں وہ اپنی سند کے ساتھ اس پوری حدیث کو ذکر بھی کر رہے ہوں. یعنی ایک حدیث ایسی ہے کہ امام بخاری کسی ترجمۃ الباب کے اندر اس کو بطور تعلیق کے یہ حدیث لائے ہیں، اور وہی حدیث اپنی سند کے ساتھ صحیح بخاری میں کوئی دوسری جگہ اس کو روایت کر رہے ہوں. تو چونکہ دوسری جگہ مکمل اس کی سند آ چکی ہے، لہٰذا اب اس تعلیق کا درجہ اس صحیح حدیث کے آنے کی وجہ سے برابر ہو جائے گا، امام بخاری کی مسند کے برابر ہو جائے گا. مسند کا مطلب جو انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا، اس حدیث کے برابر اس تعلیق کا درجہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو دوسرے مقام پر سند کے ساتھ بیان کیا ہے. ہاں، اگر کوئی تعلیق کو وہ صرف ترجمۃ الباب میں ذکر کر رہے ہیں، پوری صحیح بخاری میں کہیں اور جگہ وہ حدیث سند کے ساتھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ حدیث صحیح تو مانی جائے گی، متصل تو مانی جائے گی، لیکن اس کا درجہ ویسے نہیں ہوگا جیسے امام بخاری کی اپنی سند والی حدیث کے ساتھ ہوتا ہے. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آئیے اس کی اگلی بات کرتے ہیں. بعض محدثین نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تعلیق کا درجہ ایک نہیں ہوتا. اگر وہ صیغہ معلوم کے ساتھ تعلیق کریں تو اس کا درجہ الگ ہوتا ہے، صیغہ مجہول کے ساتھ
اگر تعلیق کریں تو اس کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ اب صیغہ معلوم کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ قال فلان بول دیں امام بخاری، قال رسول اللہ بول دے، ذکر رسول اللہ بول دے، عن رسول اللہ بول دے، یا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دے، تو یہ چونکہ معروف کے صیغے ہیں لہٰذا یہ مانا جائے گا کہ ان احادیث کو امام بخاری نے صحیح جانا ہے، اسی لیے اس کو معروف کے صیغوں کے ساتھ روایت کیا، لہٰذا یہ احادیث صحیح ہے۔ لیکن جن احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجہول یا تمریز کے صیغے کے ساتھ بیان کرے، تھوڑے سے ضعیف انداز میں اس کو بیان کرے تعلیقات کو، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے ایسا کہا ہے، قیلا یا یقالو یا ذکر فلان یا ذکیرہ، اس طرح کے الفاظ جس سے جو ہے علم قطعی یا علم یقینی نہیں جھلک رہا ہو، تو ایسے تعلیقات کو ہم کہیں گے کہ یہ اس قدر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثابت نہیں ہیں۔ اب شیخ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله قال فلان أو ذكر فلان دل على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اور اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیقات میں اس طور پر فرق کیا جاتا ہے، فرق اس طور پر کیا جاتا ہے کہ جن تعلیقات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزم اور معلوم کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، حتمی طور پر جزم اور معلوم کے صیغے کے ساتھ اس کو بیان کیا، جیسے کہ قال فلان آپ کہیں یا ذکر فلان آپ کہیں، اس طرح کے جو الفاظ جو مجہول نہیں ہیں بلکہ معلوم اور معروف الفاظ ہیں، ایسا اگر امام بخاری تعلیقات میں بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس بات پر دلالت کرے گا کہ اس کی کوئی صحیح سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثابت ہے، لہٰذا تعلیقات بخاری جو صیغہ معلوم اور صیغہ معروف کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں وہ قطعی طور پر صحیح احادیث ہوتی ہیں۔ وما ذکرہ بصیغۃ التمریض والمجہول کقیل ویقال وذکر وذکر ففی صحتہ عندہ کلام۔ ہاں، بعض محدثین نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ جن تعلیقات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجہول انداز سے بیان کرے، مجہول صیغوں کے ساتھ بیان کرے، جیسا کہ قیلا کہہ کر بیان کرے، کہا گیا کہ ایسا ہے، یقال کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے، یا ذکر ذکر کیا گیا کہ ایسا ہے، یعنی معلوم اور معروف صیغے نہیں ہے بلکہ مجہول صیغہ جو ہے یہ تمریز اور تضعیف پر دلالت کرتے ہیں، تھوڑے سے اس کے اندر اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، تو ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر بیان کریں تو اس کی صحت میں ان کے پاس کلام ہوتا ہے، ففی صحتہ عندہ کلام، تو اس حدیث کی صحت میں ان کے پاس کلام ہے، یعنی وہ حدیث مکمل طور پر ان کے شرائط کے مطابق صحیح نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے امام بخاری اس کو صیغہ جزم کے ساتھ، صیغہ معروف کے ساتھ بیان نہیں فرما رہے ہیں۔ لیکن بعض محدثین نے کیا کہا، وَلَكِنَّهُ لما اوردہ فی هذا الکتاب کان لہ اصل ثابت، لیکن کئی محدثین یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہے صیغہ معروف ہو، صیغہ مجہول ہو، جزم ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کو درج کر رہے ہیں اور انہوں نے پہلے سے لازم کر لیا تھا کہ صرف صحیح حدیث کو ہی اس کتاب میں درج کروں گا، دوسری کو نہیں کروں گا، تو چونکہ انہوں نے اس صحیح بخاری کے اندر اس کتاب کو ان تعلیقات کو ذکر کیا، خواہ وہ تعلیقات کو صیغہ معروف کے ساتھ کرے، مجہول کے ساتھ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ امام بخاری نے درج کر دیا ہے تو لہٰذا ان کے نزدیک اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل اور کوئی نہ کوئی سند ان کے پاس ثابت ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر محدثین کرام فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالُوا تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحۃ، یہ محدثین کا قول ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیقات ہیں وہ احادیث متصلہ ہیں اور احادیث صحیحہ ہے، یعنی اگرچہ کہ امام بخاری نے ان کی سند کو ذکر نہیں کیا لیکن وہ بھی متصل حدیث کے درجے میں ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التزام کیا اپنے آپ پر کہ وہ صرف صحیح احادیث اور متصل احادیث کو ہی وہ اپنے صحیح میں جگہ دیں گے۔ تو یہ تو سقوط کہاں پر ہوا تھا؟ اول سند میں سقوط ہوا تھا یا پوری کی پوری سند ہی محذوف ہو گئی تھی؟ تو اس کی بحث ہے، اول سند میں سقوط ہو یا پوری کی پوری سند ہی ساقط ہو جائے تو اس کو متعلیق کہتے ہیں اور ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آگے سنیں گے کہ اگر اول حدیث میں سقوط نہیں ہے بلکہ آخر حدیث میں تابعی یا صحابہ کے تابعی کے نام ساقط ہے، اسی طرح آگے جو ہے صحابی کا نام ساقط ہے، تو تابعی اگر روایت کر رہے ہیں صحابی کا نام ساقط کر دے گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ یہ اگلی مجلس میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث شریف کے علم کا شغف عطا فرمائے، اس سے الفت عطا فرمائے اور اس حدیث شریف کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہم سب کو عطا فرمائے اور آقا کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔